دران کے فون بند کرنے کے بعد اس نے مبہم سی مسکراہٹ کو لبوں پہ سجائے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ایک سکون پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ دران کے ساتھ بیتے آخری لمحوں کی بہت سی شریر یادیں لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ کو گہرا کر رہی تھیں۔ ایسے ہی خوش رہو ہمیشہ، سنینا کی آواز پہ اس نے جھینپ کے آنکھیں کھولیں۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ امریکہ کیلیفورنیا کے ساحل سمندر میں ڈوبتا سورج ہر روز کی طرح ایک اور دن کے اختتام پر سرمئی روشنی پھیلا رہا تھا۔ ساحل سمندر کے اطراف میں بنے فلیٹس کی عمارت کی تیسری منزل پر موجود یہ 19ویں صدی کی طرز پہ فلیٹ تھا، جس کی بالکنی میں لکڑی کی ریلنگ کے پاس کنس پارکر جھولتی کرسی پر اداس صورت بنائے بیٹھی تھی۔ آدھی آستین والی سفید شرٹ میں ملبوس زرد چہرہ لیے وہ کسی الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ اس کی کرسی سے کچھ دوری پہ بیٹھا نوین مگن انداز میں اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یوں ہی بات کرتے ہوئے اس کی خاموشی اور اداسی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اچانک خاموش ہوا۔ یہ وہی کنس پارکر تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکتا۔ وہ آج منشیات کے گروہ کو خیر آباد کیے اس کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے یہ سب صرف کنس کی محبت میں کیا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے ان لوگوں سے بچتا یہاں کنس کے فلیٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے یوں سب کچھ چھوڑ آنے پہ اسفند بھی بہت خوش ہوا تھا، اور بہت معافی مانگنے پہ کنس اسے معاف تو کر چکی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ ہر وقت خاموش اور سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ اسفند سے اس نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور یہ سب اس کی رضا پر ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ اور نوین پاکستان جا کر پھر سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو کنزی؟ کنس کے اداس چہرے پہ نگاہیں جمائے آہستگی سے وہ اپنے خیالات ظاہر کر گیا جو پچھلے ایک ہفتے سے محسوس کر رہا تھا۔ کنز نے فوراً زبردستی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ میں خوش ہوں نوی، میں بہت دفعہ تم سے معافی مانگ چکا ہوں، لیکن ایسا کیوں لگتا ہے تمہارے دل میں کوئی بات ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تم ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو۔ میں بہت خوش ہوں، بھلا کیوں نہیں ہوں گی خوش؟ پھر مجھے وہ خوشی تمہارے چہرے پہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ خوشی جو تمہیں میرے یوں لوٹ آنے اور سب کچھ چھوڑ دینے پہ ہونی چاہیے تھی۔ اب تو وہ سب ہو رہا ہے جو تم چاہتی ہو، سب کچھ چھوڑ کے صرف تمہارا ہو کے بیٹھا ہوں۔ تم سے پھر سے شادی کر رہا ہوں، ہم وہاں پاکستان چلے جائیں گے، وہاں ہنسی خوشی رہیں گے۔ کیا تم پاکستان نہیں جانا چاہتی؟ نوین نے پریشان لہجے میں سوال کیا تو وہ سٹ پٹا کے اس کی بات کاٹ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر تمہاری اداسی اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ نوین، میں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے وہ رک گئی۔ نوین ہنوز پریشانی کے شکن نمودار کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے ہمت جتاتی اور کیسے اسے یہ بتاتی کہ وہ پچھلے ایک ماہ سے اپنے بطن میں ایک وجود لیے پھر رہی ہے، وہ وجود جو ایک خاموش لمحے کی مرہون منت تھا۔ اس لمحے میں وہ خود کو اسفند سے زیادہ قصوروار سمجھتی تھی۔ اسفند اس لمحے میں سنبھلا بھی تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت دیر تک کنس سے نظریں نہیں ملا سکا تھا۔ دونوں کی خاموشی کا دورانیہ ہفتوں پہ محیط رہا، اور پھر اسے پتہ چلا کہ وہ لمحہ یوں ہی چپ چاپ نہیں گزرا تھا۔ اس لمحے کا احساس چاہے دونوں کو نادم کیے ہوئے تھا، لیکن اس کا نتیجہ بہت انوکھا تھا۔ ماں بننے کا احساس اسے جہاں حیران کر گیا، وہاں ایک انوکھی خوشی بھی دے گیا تھا، کیونکہ وہ اس احساس کے لیے کتنے جتن کیا کرتی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کنز نے جب اسفند کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اسفند کا بے حد پریشان ہونا اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لمحہ جو ان دونوں کے بیچ گزرا تھا کسی صورت بھی اسفند کے دل میں اس کے لیے کوئی احساس پیدا نہیں کر سکا۔ اسفند کی صورت دیکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ
असफंद अगर उसे छोड़ भी देगा तब भी वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाएगी और अकेली पाल लेगी। लेकिन अब पूरे 1 माह बाद नवीन के यूं वापस आ जाने पे वो अजीब कशमकश का शिकार थी। किन्स, बोलो क्या बात है, मुझे परेशानी हो रही है। नवीन की आवाज़ पे वो चौंक कर ख्यालात से वापस आई। वो वाकई परेशान सूरत बनाए उसके बोलने का मुंतज़िर था। नवीन, मैं माँ बनने वाली हूँ। मध्यम आवाज़ और नादिम लहजा था। नवीन के माथे के शिकन ऊपर उठे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशानी पे से गायब होने लगे। चेहरा तपने लगा। देखो, गलत मत समझना, असफंद और मैं, हम सिर्फ इस रिश्ते में बंधे थे, लेकिन हमारे दिलों में ऐसा कुछ नहीं था। बस वो एक कमज़ोर लम्हा था जिसमें ज़्यादा गलती मेरी थी। वो नज़रें चुराते हुए अपनी बात की वजाहत दे रही थी, जबकि नवीन दम साधे बैठा था। एक तमाचा था या उसका इम्तिहान? मर्द कितना कम ज़र्फ़ होता है इस मामले में। खुद कभी ऐसा कुछ जानबूझ के भी कर ले तो वो उसे मामूली बात लगती है और वो फिर से औरत से धड़ल्ले से माफ़ी का तलबगार बन जाता है। पर जब यही गलती औरत कर ले तो उसका दम घुटने लगता है। और यहाँ तो किन्स ने जो भी किया था असफंद की बीवी होते हुए किया था, फिर भी उसके दिल पे पै दर पे घूंसे पड़ रहे थे। मैं चाहती तो ये बात तुमसे छुपा लेती, लेकिन मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अब हम दोनों इस बच्चे को अपना बच्चा समझ के पालें। क्या असफंद जानता है ये बात? नवीन के फीके से लहजे में किए गए सवाल पर एकदम से खामोशी छा गई। किन्स ने आहिस्तगी से सर को जुम्बिश दी। हाँ, मैं उसे बता चुकी थी। क्या कहा उसने? वो इस बच्चे को नहीं अपना सकता। वो रूबी से मोहब्बत करता है। मैंने उसे कहा था कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं इसे अकेले पालना चाहती थी। अब भी अगर तुम मुझे इस बच्चे को छोड़ने का कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकती। मुझे असफंद से तो नहीं, लेकिन इस बच्चे से शदीद मोहब्बत हो गई है। आखिरी जुमला कहते हुए वो बहुत पुरज़म लग रही थी। नवीन ने चंद सेकंड उसकी आंखों में देखा और फिर आहिस्तगी से गोया हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किन्स के चेहरे पे फैलती खुशी दीदनी थी। वो आंखों में आंसू चमकाए मोहब्बत से नवीन की तरफ देख रही थी। बेवर्ली हिल्स में ठंडी रोशन सुबह दुर्रांग विलास के शीशे की तरह चमकती इमारत को और दिलकश दिखा रही थी। पोर्च में खड़ी अनिल की गाड़ी कुछ देर पहले ही पोर्च में दाखिल हुई थी। नाइट गाउन में मलबूस दुर्रान सिगरेट को लबों में दबाए आउटडोर के शीशे की दीवार के पार देख रहा था, जबकि उसके बिल्कुल पीछे परेशान हाल खड़ा अनिल पैंट की जेबों में हाथ डाले और पेशानी पे बल डाले मुसलसल बोल रहा था। वो दुर्रान से सारी बाबत सुनने के बाद अब उसे सब कुछ बता चुका था कि वो जेसिका पर उसकी तमाम हकीकत खोल चुका है। वो मेरे लिए जो जज्बात जाहिर कर रही थी, मैं घबरा गया था। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। अनिल ने पैंट की जेबों में से हाथ निकाले और खामोश खड़े दुर्रान की पुश्त को घूरा। दुर्रान की ये मुसलसल खामोशी उसकी परेशानी को दुगना कर रही थी। उसने पहली दफ़ा दुर्रान से बिना पूछे कोई ऐसा कदम उठाया था और अब वो उसके रद्द अमल का मुंतज़िर था, जो उसके ख्याल के मुताबिक यकीनन अच्छा नहीं हो सकता था। तुम्हें बार बार फ़ोन करता रहा, इतने मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा। चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद उसने फिर से बात का सिलसिला जोड़ा, मगर वहाँ तो जनाब सपाट चेहरे के साथ स्विमिंग पूल को घूरते हुए बस सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ़ थे। अब की बार अनिल ने पेशानी के बल मज़ीद गहरे किए और आवाज़ को ऊंचा किया। तुम मुझे साथ नहीं लेके गए थे, बिना बताए चले गए। ठीक है, मैंने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन कम से कम मुझे एक कॉल या एक मैसेज तो भेज सकते थे ना। अनिल के गुस्से से कहने पे दुर्रान एक आईब्रो चढ़ाए हैरत से पलटा। ओह, तुम क्यों भेजते भाई, मैं होता कौन हूँ तुम्हारा? दुर्रान के पलटने पे अनिल ने जबड़े भींचे ज़्यादा सख्ती दिखाई तो दुर्रान ने आंखें यूं चुंदी की जैसे उसे उसके इस तासुर पे बहुत हैरत हुई हो। मैं ही पागल हूँ,
سائے کی طرح تمہارے ساتھ جڑا رہتا ہوں. مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں اب اس سائے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. مانا جویریہ سے تمہیں محبت ہو گئی تھی، لیکن میں بھی تو اسے بھابھی سمجھتا تھا. انل کے خفگی بھرے شکووں پر وہ بے ساختہ مسکرایا اور پھر اس کے پھولے منہ پہ دانت کھول کے ہنس دیا. اس کے یوں ہنس دینے پہ انل حیران تو بہت ہوا، مگر حیرت کو چھپا کے اسے گھور کے دیکھا. ہنس کیوں رہے ہو؟ غصے سے پوچھا. لیکن وہاں دران کے ہنسنے میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ اس کے کندھے دھیرے دھیرے ہلنے لگے تھے. یوں کھل کے ہنستے ہوئے وہ کتنا مختلف لگ رہا تھا. وہ کبھی یوں نہیں ہنستا تھا. انل نے بمشکل اپنے غصے کو برقرار رکھا. یہ ہنسنے کی بات ہے کیا؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں تم سے؟ نہیں، تم ٹانگ اوپر رکھ رہے ہو، دران نے بمشکل ہنسی کو دباتے ہوئے کہا. انل نے حیرت سے بھویں اکٹھی کی. ٹانگ اوپر مطلب؟ میرے پیچھے جیسیکا کو سب بتانے کی جو غلطی تم سے سرزد ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ میں اس پہ غصہ کروں تم مجھے اپنا غصہ دکھا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں ٹانگ اوپر رکھنا. دران اب مسکراہٹ دبا رہا تھا. انل نے جز بز ہوتے ہوئے چہرے کے تاثرات بدلے. وہ بات تو سچ کر رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اس سے ناراض تو تھا ہی، اسی لیے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں تمہارے غصے سے ڈر رہا ہوں. میں یہ سب تمہیں بتانے آیا تھا اور بتا دیا. وہ اب تم سے ملنا چاہتی ہے، مل لینا. ٹھیک ہے. دران نے لب بھینچے مؤدبانہ ہنکارا بھرا. انل کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں. جیسیکا یوں جذباتی طور پر انل سے جڑ گئی تھی، یہ واقعی اس کے لیے پریشان کن تھا. اس لیے اس کا کیا گیا فیصلہ اسے کسی حد تک درست لگا تھا. انل اسے غصے سے گھورتا ہوا پلٹا اور قدم دروازے کی طرف بڑھائے. کہاں؟ دران کی عقب سے آتی آواز پہ وہ رکا مگر پلٹا نہیں. فلیٹ جا رہا ہوں، طبیعت بوجھل ہے، آرام کروں گا کچھ دیر. بے مروت اور غصے میں بھرا لہجہ. لیکن یہ بھی سچ تھا جیسیکا کے اس دن ناراض ہو کے چلے جانے کے بعد سے اسے ایک پل کا چین نہیں تھا. عجیب بے کلی تھی جو سمجھ سے باہر تھی. بار بار فون اٹھا کے دیکھتا کہ شاید اس کا کوئی میسیج آیا ہو، لیکن وہ تو جیسے بالکل خاموش ہو گئی تھی. ناراض ہو؟ دران اس سے سوال کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. بہت. انل سنجیدگی سے جواب دیتا تیز تیز قدم اٹھا کے باہر نکلا. تو اب کی بار دران واقعی حیران ہوا. انل کا یہ عجیب سا رویہ اس سے ناراضگی کا سبب تو ہرگز نہیں تھا. اس کی چھٹی حس اسے سب سمجھا رہی تھی. کم از کم تم یا دران کوئی تو ہم سے بات کرتا. اسفند ملک کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا. درانگ ولاس کے لاؤنج میں اس وقت اسفند کے علاوہ 3 اور نفوس اس کے سامنے کھڑے تھے. بے حال ہوتی روبی ملک، پریشان حال سبرینا اور سنجیدگی کا پیکر بنا دران. اب کی بار ہاروے اور بروس نے سبرینا کے بجائے فون اسفند ملک کو کیا تھا، اور فون آتے ہی انہوں نے سبرینا اور دران کو بلا لیا تھا، جو ان سے یہ بات ہی چھپائے ہوئے تھے کہ برہان نے جویریہ کو اغوا کروانے کے لیے ہاروے اور بروس جیسے خطرناک لوگوں کا ساتھ دیا تھا، اور اب وہ ان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے جسے ہر صورت صرف دران ہی بچا سکتا تھا. تایا ابو میں کیسے کر سکتی تھی یہ بات آپ سے؟ برہان نے مجھے منع. برہان وہ تو بے وقوف ہے اپنی ماں کی طرح، اس لیے آج یہ سب بھگت رہا ہے. اسفند ملک کا جہاں پریشانی سے برا حال تھا، وہاں برہان کی دران کے لیے نفرت پر شکوہ تھا. وہ کتنا سمجھاتا تھا برہان اور روبی کو کہ وہ دران سے نفرت کو ختم کر دیں، لیکن نہیں. اور آج برہان خود ہی اسی نفرت کی وجہ سے اپنے بچھائے ہوئے جال کا شکار ہو گیا تھا. اسفند کی اس بات پر ٹسوے بہاتی روبی نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا. وہ تو اس دن سے رو رو کے پریشان تھی، اور آج ایک نیا انکشاف ہو گیا تھا کہ برہان نے یہ سب دران سے نفرت کے باعث اور لالچ میں آ کے کیا تھا. اسفی آپ کیسے باپ ہیں؟ میرا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت میں لٹک رہا ہے، لیکن آپ کو تو بس ابھی بھی مجھے تانے دینے کی پڑی ہے. وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی. دران نے بے تاثر نگاہیں اسفند کی طرف اٹھائیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے.
دران کی بات پہ روبی نے چونک کے دران کی طرف دیکھا۔ یہ وہی دران تھا جس کے لیے اس کے بیٹے نے اتنی گھٹیا چال چلی تھی۔ دران نے ایک نگاہ تینوں پہ ڈالی اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ دران، روبی کی آواز پہ وہ رکا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی دران کے سامنے آئی۔ نگاہوں میں ندامت تھی۔ بیٹے کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، جان لیوا، لیکن آج دران کے سوا اس کے بیٹے کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو کبھی بھی اسے نہ بچاتا۔ دران، مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کو بھی معاف کر دو، پلیز اسے بچا لو، میرے بیٹے کو واپس لے آؤ بیٹا۔ زندگی میں پہلی بار سامنے کھڑی یہ عورت اسے بیٹا کہہ رہی تھی۔ دران نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ماں کتنا عجیب مگر کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ روبی جیسی اکڑ والی عورت آج اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ پریشان نہ ہو، وہ کل یہیں ہوگا۔ دران نے تیزی سے جملہ مکمل کیا اور پھر روبی کے اطراف سے نکلتا آگے بڑھ گیا۔ فائرنگ اور دھماکوں کی تیز آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ چھوٹے سے اس کمرے میں موجود پلنگ کے نیچے دبک کے لیٹا وہ خوف اور وحشت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ صبح کے 10 ہی بجے تھے جب ہاروے اور بروس کے اس خفیہ اڈے پر پولیس کا حملہ ہو گیا تھا۔ امریکن پولیس نے اس جگہ کو ٹریس کر لیا تھا۔ ہاروے کے آدمیوں نے سرنڈر کرنے کے بجائے الٹا مقابلہ شروع کر دیا تھا، اور اب باہر تابڑ توڑ چلتی گولیوں کی وجہ سے برہان کی جان حلق میں آ چکی تھی۔ ٹھنڈے پسینے سے ہتھیلیاں تر تھیں، سینے میں گھٹن بڑھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ کون سی بدبخت گھڑی تھی جب وہ لالچ میں آ گیا تھا اور دران کے خلاف چال میں ہاروے اور بروس کا ساتھ دیا۔ بھوک، پیاس اور اب یہ حملہ، اسے اپنی موت کا وقت واقعی قریب نظر آ رہا تھا۔ ایک دم سے کسی نے اس کے کمرے کے دروازے پر زور سے ٹانگ ماری اور پھر 2-3 دھماکوں کے بعد دروازہ دیوار سے اکھڑ کے زمین بوس ہوا۔ برہان نے کانپتے ہوئے آنکھیں میچ لیں۔ نکلو باہر، اٹھو یہاں سے۔ کوئی پلنگ کے نیچے جھکا اس پہ چیخ رہا تھا۔ برہان نے سہم کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ امریکن وردی میں ملبوس پولیس آفیسر تھا اور اس پر بندوق تانے اسے پلنگ کے نیچے سے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ برہان ساکن اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے گریبان سے گھسیٹ کے اسے باہر نکالا، برہان نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے جانے دو، پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ان کا ساتھی نہیں ہوں۔ برہان آنکھیں میچ کے اونچی آواز میں رو پڑا۔ وہ لگاتار اپنی صفائی دے رہا تھا جبکہ سامنے کھڑے آفیسر کی گرجدار آواز گونجی۔ چپ، بالکل چپ۔ برہان نے ایک دم رونا بند کیا۔ یہ وردی پہن لو جلدی، ابھی۔ پولیس آفیسر کی آواز پر اس نے حیرت سے آنکھیں کھولیں۔ پولیس آفیسر کے ہاتھ میں ایک عدد پولیس وردی تھامے وہ کھڑا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ فوراً پہنو اسے، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ پولیس آفیسر کی وضاحت پہ جیسے وہ ہوش میں آیا، تیزی سے اس کے ہاتھ سے وردی لی اور پہن لی۔ وہی پولیس آفیسر اسے لے کے وہاں سے نکلا۔ ہاروے کے آدمی ابھی بھی پولیس سے لڑ رہے تھے۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے نکال کر وہ پولیس آفیسر اسے ایک کار تک لایا اور بیٹھنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ کار میں بیٹھا، کار تیزی سے وہاں سے نکلی اور اس جگہ سے کچھ دور جا کر سڑک پہ کھڑی ایک اور کار کے پاس آ کر رکی۔ اسے اس کار سے نکال کر دوسری کار میں جیسے ہی بٹھایا، کار کی ڈرائیونگ نشست پہ بیٹھے دران کو دیکھ کر وہ منجمد ہوا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، سیاہ چشمہ آنکھوں پہ لگائے، دران پروقار انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برہان کے ہاتھ اب بھی بے تحاشا کانپ رہے تھے۔ لو، پانی پیو۔ دران نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ دران اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائے ہوئے تھا۔ اس لمحے اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پریشان نہ ہو، تم محفوظ ہو، اب پانی پیو۔ دران کی آواز پر وہ نگاہیں چراتا پانی کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ ندامت سے گڑ جانے جیسا مقام تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ اس کے لیے تو اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ دران اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ دران اب مصروف انداز میں گاڑی کے اسٹیئرنگ کو گھما رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی شفاف سڑک پہ دوڑنے لگی۔ وہ کچھ کہنے کی ہمت جتا رہا تھا اور
دران نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سفر خاموش اور طویل تھا۔ گردن کو جھکائے جھکائے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ جب ایک جھٹکے سے اس نے سر اوپر اٹھایا، دران میں بہت شرمندہ ہوں۔ دران کی جانب چہرہ موڑے وہ بمشکل یہ 4 لفظوں کا جملہ ادا کر سکا۔ دران سیاہ چشمے میں سے آنکھیں چھپائے ڈرائیو کرتے ہوئے بس سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت برا کیا تھا۔ میں لالچ میں اور تم سے نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ میں کتنا برا کرنے جا رہا ہوں۔ ندامت میں ڈوبا لہجہ تھا جو کار کی خاموشی میں گونج رہا تھا۔ دران اب بھی چپ تھا۔ میں تمہاری برابری کرنا چاہتا تھا، تم سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ برہان گردن جھکائے سر کو دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے دلگیر اور نادم لہجے میں کہہ رہا تھا، میں تم جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تم جیسا حوصلہ ہے مجھ میں، نہ تم جیسا ظرف۔ تم نے مجھے بچا کے میری گردن کو ندامت کے بوجھ سے جھکا دیا ہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے آہستگی سے سر اوپر اٹھایا اور ہنوز خاموشی سے ڈرائیو کرتے دران کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ، میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دران نے سپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹی تو وہ ایک دم سے چپ ہوا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو سبرینا کا کرنا۔ میں نے تمہیں صرف اس کے کہنے پہ بچایا ہے، اور وہ جس شخص کی بیٹی ہے میں تا عمر اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبا رہوں گا۔ وہ اب دم سادھے دران کو سن رہا تھا جو اس کی طرف دیکھے بنا بات کر رہا تھا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو اس لڑکی کا کرنا جس کے لیے تم نے اتنی بڑی چال چلی، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ میرا کوئی بدلہ برہان سے نہیں لیں گے۔ برہان نے نگاہیں جھکا دی۔ وہ جویریہ کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اس بات پر یقین کر سکتا تھا، یہ بات اس جیسی اعلیٰ ظرف کی لڑکی ہی کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لوں، لیکن جب وہ خود مجھ سے وعدہ لے کہ میں تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دران نے کندھے اچکائے، ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر سے سڑک کی جانب موڑ دی۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی گاڑی سے اتاروں، سامنے سڑک پہ کھڑا کروں اور تم پہ گاڑی چڑھاؤں اور کچلتا ہوا اوپر سے گزر جاؤں۔ دران نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ بے ساختہ اس کی اتنی وحشیانہ سوچ پر تھوک نکل گیا۔ لیکن مجبور ہوں۔ ایک طرف یاور چاچو کی بیٹی کے شوہر ہو، دوسری طرف میری بیوی کا مجھ سے لیا گیا وعدہ ہے، اسی لیے مجھے اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑ رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ برہان نے اس کے بعد بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ امریکہ میں 20ویں صدی کا ایک اور شفاف اور روشن دن اپنے عروج سے زوال کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ پہ لوگوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ جہاز مختلف ملکوں کے لیے وقفے وقفے سے اڑان بھر رہے تھے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ ان آتے جاتے لوگوں میں ایک وہی تھی جو کتنے گھنٹوں سے انتظار گاہ میں لگے صوفے پہ پریشان حال بیٹھی تھی۔ نوین کے ساتھ شادی کرنے کے بعد آج دوسرا دن تھا اور انہیں آج پاکستان کے لیے نکلنا تھا۔ نوین 5 ماہ تک اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں چھپا رہا اور اب آخری دفعہ کیفے میں اپنے کچھ ضروری کاغذات لینے کے لیے گیا تھا۔ کیفے میں اس کے پارٹنر اور دوست نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا اور ابھی بھی اس کے پاسپورٹ سے لے کر خفیہ طور پر ان کے پاکستان جانے کا سارا انتظام اس نے کیا تھا۔ اس نے آج نوین کے کچھ اہم کاغذات دینے کے لیے اسے بلوایا تھا۔ نوین نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کرے۔ وہ کیفے سے سیدھا ایئرپورٹ آئے گا اور پھر وہ لوگ یہاں سے پاکستان کے لیے نکل جائیں گے۔ لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور نوین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی تھی اور نوین کی کہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے بار بار ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی آتے جاتے لوگوں کو۔ ان کا جہاز اڑان بھر چکا تھا، لیکن نوین کا ابھی تک کہیں بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو یہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ وہ ابھی بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی جب سامنے سے آتے اسفند کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اسفند، کہاں تھے تم اور نوین کہاں ہے؟ فلائٹ کا وقت گزر گیا، میں اتنی پریشان ہوں یہاں۔ وہ پریشانی میں پوچھتی ہوئی اچانک خاموش ہوئی۔
اسفند کا زرد چہرہ اور نم آنکھیں اس نے اب دیکھی تھیں۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور آنکھیں نہ صرف نم تھیں بلکہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اسفند؟ ذہن ایک سیکنڈ میں ٹھنکا اور اس کی پھیکی آواز ابھری۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسفند، نوین کہاں ہے؟ تم ایسے کیوں کھڑے ہو؟ وہ بمشکل کانپتی آواز میں سوال پوچھ رہی تھی۔ اسفند نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا دیا۔ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بولو۔ کیفے میں بلاسٹ ہو گیا۔ نوین بھائی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اسفند بمشکل جملہ ادا کر سکا، جبکہ سامنے کھڑی کنز کے ارد گرد کا منظر گھوم گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ساکن وجود دھڑام سے زمین پہ گرا۔ کنز! اسفند گھبرا کے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا۔ کنز پار کر فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ بیورلی ہلز رات کے اس پہر بھی روشنیوں سے دمک رہا تھا۔ اس فلیٹ کے دروازے کے سامنے جیسکا دم سادے کھڑی تھی، سیاہ ٹی شرٹ کے نیچے لمبی بھوری اسکرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، کندھے پہ بیگ لٹکائے اور ہاتھ میں سیاہ فائل تھامے وہ مضطرب کھڑی تھی۔ وہ آج دران سے ملنے انل کے فلیٹ پہ آئی تھی۔ آج شام بیکری میں ہی اسے انل کا پیغام ملا تھا۔ دران نے کہیں باہر ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ابھی اس کا اور اپنا یہ رشتہ دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ عجیب سا احساس تھا جس میں گھری وہ ابھی دروازے کو ہی گھور رہی تھی، جب اچانک دروازہ کھل گیا۔ انل سامنے کھڑا تھا۔ دونوں کی نگاہیں بے ساختہ ملی۔ وہ آج 3 ہفتوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑی ہوئی شیو، بکھرے بال۔ اس نے پہلے کبھی انل کو اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ نک سک سے تیار اور سوٹڈ بوٹڈ رہتا تھا۔ اندر آؤ، انل نے آہستگی سے کہا اور پیچھے ہوتے ہوئے راستہ دیا۔ وہ کندھے میں بیگ کی سٹرپ درست کرتی ہوئی آگے بڑھی اور جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی قدم تھم گئے۔ دران سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اسے یوں ٹی وی اور سینما اسکرین کے بجائے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سفید ڈھیلی سی ٹی شرٹ کے نیچے نیلی جینز پہنے وہ سپر سٹار عام سے حلیے میں بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ نہ صرف بے حد خوبرو تھا بلکہ آج تو ہر لحاظ سے کنز پارکر کی جھلک دے رہا تھا۔ وہ اکثر یہ سوچتی تھی اور افسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں اتنی خوبصورت ہے، لیکن اس کے بہت کم نقوش اپنی ماں سے ملتے ہیں۔ آج دران کو دیکھ کر لگا کہ وہ ان کے سارے نقوش چرائے ہوئے تھا۔ بڑی اور گھنی پلکوں والی لمبی پرکشش آنکھیں، روبدار ناک، خوبصورت تراش کے ہونٹ اور گھنے بال۔ دران اس کو دیکھ کے صوفے پہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عجیب لمحہ تھا، ایک بہن بھائی کے ملن کا لمحہ۔ وہ بہن بھائی جو ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے مگر اتنے برسوں اس بات سے انجان رہے۔ وہ یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کے پاس آئی۔ دران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے ہی وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ جیسکا نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو صوفے کے سامنے رکھی میز پہ رکھا۔ اگر تذبذب کا شکار وہ تھی تو دران بھی عجیب کشمکش کا شکار لگ رہا تھا۔ وہ دران کے بولنے کی منتظر تھی اور شاید دران اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے، گھٹنوں پہ کوہنیاں ٹکائے، ہاتھوں کے پنجوں کو آپس میں ملائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ دور فاصلے پہ رکھے کاؤچ پہ انل بیٹھا تھا۔ وہ بھی دونوں کی خاموشی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہیں گے نہیں؟ جیسکا کی آواز نے خاموشی کو ختم کیا تو دران نے سر اوپر اٹھایا۔ تم کچھ کہو۔ دران نے فوراً ایسے کہا جیسے بس اسی کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی جھجک تھی۔ یہ کاغذات، یہ سب، ان سب کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی شکل مما سے کتنی ملتی ہے؟ جب انل نے مجھے یہ سب بتایا تو مجھے یقین کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا۔ میز پہ رکھی ہوئی فائل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی وہ مبہم سا مسکرائی۔ یہ فائل دران نے ہی اسے بھجوائی تھی، جس میں تمام ثبوت موجود تھے جن سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ
وہ کنس پارکر کا ہی بیٹا ہے۔ بس اعتراض ہے تو اس بات کا کہ آپ اتنے سالوں سے یہ سب چھپ کے کیوں کر رہے تھے؟ مجھے پیسوں سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی۔ آخری لفظ پہ جیسیکا کے لہجے میں نمی کا عنصر شامل تھا۔ دران نے اس کے معصوم سے چہرے کو محبت اور شفقت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آپ کے پاس جھوٹے ہی صحیح لیکن بہت سے رشتے تو تھے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت بہت تھک چکی ہوں۔ آنسو ٹوٹ کے گال پہ گرا۔ دران نے ضبط سے لب بھینچے، ایسے جیسے اس کا یہ آنسو اس کے دل پہ گرا ہو۔ ماما نے آپ کے بارے میں مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی، کبھی غصہ کرتی تھیں، چلاتی تھیں، لیکن آپ کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا۔ میں یاد نہیں ہوں گا ان کو۔ اف، یہ لہجہ، دران کی آواز کا بھاری پن اس کے دل پہ بڑھتے بوجھ کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاید وہ بھی رو رہا تھا لیکن اس کے آنسو اندر گر رہے تھے، اسی لیے آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہیں تو میں یاد نہیں رہتی تھی جو ہر دم ان کے ساتھ تھی۔ ایک تلخ اور ماضی کی تکلیف دہ لمحوں کی چبھن لیے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کیا۔ جیسیکا نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور پھر سے انہیں گود میں دھر لیا۔ میں اگلے ہفتے ان سے ملنے جا رہی ہوں، آپ ساتھ چلیں گے؟ وہ دران سے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ خود تو ہر ماہ بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد کنس کو دیکھنے اولڈ ہوم ضرور جاتی تھی۔ کنس پارکر کی صحت اب بالکل ٹھیک تھی۔ اسے ہسپتال سے اولڈ ہوم میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر تو اب بہت بہتر تھی لیکن ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بہت خاموش رہتی تھی اور گھنٹوں ایک ہی نقطے پر نگاہیں جمائے رکھتی تھی۔ دران تو جیسے اس کے سوال پر مجسم ہوا اور پھر آہستگی سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کیوں؟ آپ کو چلنا چاہیے۔ نہیں، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، اور تم بھی کبھی ان سے میرا ذکر مت کرنا، مگر کبھی بھی مت۔ دو ٹوک لہجہ تھا۔ جیسیکا نے دکھ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ خاموشی پھر سے وقت کو نگلنے لگی۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ یہ تمہارے نئے فلیٹ اور کار کی چابی۔ دران نے ہاتھ بڑھا کے میز پہ رکھی 2 چابیاں اٹھا کے اس کی طرف بڑھائیں۔ جیسیکا نے چونک کر دران کی طرف دیکھا اور پھر سرعت سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ تم سے پوچھ تھوڑی رہا ہوں کہ تمہیں چاہیے یا نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور ہمارے ہاں شادی سے پہلے تک بہن کی تمام ذمہ داری بھائی پہ ہوتی ہے۔ دران کے روب دار لہجے اور بات پر وہ کچھ بھی کہے بنا چابی تھام گئی۔ اس کی شخصیت، اس کے بات کرنے کا انداز، وہ اصل زندگی میں بھی کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ تم کل سے بیکری نہیں جاؤ گی؟ یہ یونیورسٹی کا داخلہ فارم ہے، پڑھائی شروع کرو اپنی۔ دران نے اب میز پر سے ایک فائل اٹھا کے اس کے سامنے رکھی۔ یونیورسٹی آف فائن آرٹس کا نام پڑھتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے دران کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ فائن آرٹس میں پڑھنا میرا خواب ہے؟ مجھے سب پتا ہے، بس ابھی سب کے سامنے یہ بات نہیں کھول سکتا کہ تم میری بہن ہو، لیکن تمہاری ہر خواہش کا احترام کرنا اور خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ ایک دم سے صوفے پہ کھسکتی ہوئی آگے ہوئی اور دران کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ دران نے آہستگی سے اس کے سر پہ گال ٹکایا۔ میں ہمیشہ سے ساتھ تھا اور ہوں۔ وہ دران کی گردن کے گرد بازو حائل کیے کسی چھوٹی بچی کی طرح لپٹ گئی۔ ایک شفقت بھرا احساس تھا جس سے اس کا وجود ہمیشہ سے ناآشنا رہا۔ چند پل یوں ہی گزرنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ شفٹنگ کر لینا، انل یہیں رہے گا تمہاری مدد کے لیے۔ مجھے کل پاکستان جانا ہے۔ دران نے اس کے گال پر شفقت سے تھپکی دیتے ہوئے کہا تو اس کی نگاہیں بے ساختہ کچھ دور بیٹھے انل پہ اٹھیں اور ایک دم سے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی سب۔ آپ کے انل کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔
کھردرا اور سپاٹ لہجہ۔ دران نے گہری سانس لی، ایک نگاہ انل پہ ڈالی جس کے دل پر جیسکا کی یہ بات ہتھوڑے کی طرح برسی تھی۔ دراصل یہ جو بھی کرتا رہا میرے کہنے پہ ہی کرتا رہا۔ جانتی ہوں، لیکن تب مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اب میں آپ کو جانتی ہوں تو مجھے آپ کے پی اے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف میرا پی اے نہیں ہے، میرا واحد دوست ہے اور میرا سب کچھ ہے۔ اب کی بار دران مسکرایا اور لفظوں پہ زور دیا کیونکہ انل کا اترتا ہوا چہرہ وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ خوشی ہوئی یہ جان کے، لیکن مجھے آپ کے دوست کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اوہ، تو وہ بہت سنجیدہ تھی۔ دران نے اس کے چہرے کی بڑھتی سختی کو دیکھ کر فوراً ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اوکے اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ چلیں، مجھے اب جانا ہے، پھر ملیں گے۔ امید کرتی ہوں اب آپ سے ملنے کے لیے مجھے آپ کے پی اے سے رابطہ نہیں کرنا ہوگا۔ کاٹ دار لہجہ تھا۔ انل کا چہرہ مزید اتر گیا، جبکہ دران کنکھیوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، بالکل نہیں، تم جب چاہو مجھے کال کر سکتی ہو، اور یہ کریڈٹ کارڈ رکھ لو۔ دران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب کی بار جیسکا نے بلا جھجک کارڈ تھاما تھا اور پھر دران سے گلے مل کے انل کی طرف دیکھے بنا دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دران اب بھی جانچتی نگاہوں سے انل کا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے دوبارہ صوفے پہ بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی متوازن رفتار سے سڑک پہ چل رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ دران بیٹھا تھا اور وہ آنکھیں موندے اس کی ساتھ والی نشست سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے قمیض شلوار میں ملبوس، سر پہ نفاست سے دوپٹہ جمائے، ہلکے سے میک اپ سے آراستہ کیے نقوش اور لبوں پہ میٹھی سی مسکان، وہ سڑک کے پار نیلے بادل کی طرح قدرت کا حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی جووت اور مریم سے ملنے کے بعد گھر سے نکلے تھے۔ دران نے سراسر جھوٹ کہا تھا کہ وہ اسے زندگی کی تمام خوشیاں دینے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ تو اسے زندگی کی ہر خوشی دے رہا تھا۔ دران نے پتہ نہیں کیا جادو چلایا تھا کہ جووت، جو کل تک اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، یہ 2 دن ایک پاؤں پر اس کی اور دران کی خدمت میں لگا رہا۔ وہ 2 دن دران کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کے آئی تھی۔ مریم، میری، سنینا اور جووت، اسے سب کچھ مل گیا تھا۔ جووت سنینا کے شوہر کی وجہ سے ہی ایک اچھی جگہ پہ ملازمت کرنے لگا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ جان کے جانے کے بعد سے وہ کافی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے پرسکون مسکرا رہی تھی جب دران نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ٹی شرٹ اور جینز پہنے، سر پہ کیپ جمائے، وہ بہت حد تک لوگوں سے اپنا حلیہ چھپانے میں کامیاب ہوا تھا۔ جویریہ کو یوں مسکراتا دیکھ کے اس نے بے ساختہ اس کی گود میں دھرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اچانک ہاتھ پہ دران کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور خیالوں سے باہر آئی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھامے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ دران کے اس انداز پہ اس کی مسکراہٹ کا ساتھ گالوں کی بڑھتی لالی نے دیا تو وہ دلکشی کا سما لگنے لگی۔ اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کھڑکی سے پار دیکھتے ہوئے سوال کرتی وہ نشست سے ٹیک ہٹاتی سیدھی ہوئی۔ اسے اب محسوس ہوا تھا کہ گاڑی شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی اور اب جس سڑک پہ وہ رواں دواں تھی وہ غالباً موٹر وے تھی۔ لاہور، دران نے مختصر جواب دیا۔ اس کے ہاتھوں پہ گرفت پھر سے مضبوط کی اور لبوں سے جوڑا۔ لاہور؟ لیکن کیوں؟ مطلب کوئی کام ہے کیا وہاں؟ حیرت سے گردن موڑے دران کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو ابھی بھی تھامے ہوئے تھا۔ کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ کس سے؟ کسی سے ملوانا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں میں بھی اب زندگی جینے لگا ہوں اور یہ ہے میری زندگی جینے کی وجہ، دران نے سرشار لہجے میں کہا اور پھر سے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ وہ ہنس دی اور حیرت سے رخ مزید دران کی طرف موڑ لیا۔ اچھا، ایسا کون ہے وہاں؟ میرے استاد، میرے محسن، تجوید انہی سے سیکھی ہے میں نے۔ سچ؟
پھر تو مجھے ان سے مل کے بہت خوشی ہوگی۔ اب کی بار وہ حیرت چھوڑ کر پرجوش ہوئی۔ دوران اس کی خوشی دیکھ کے ہنس دیا۔ ایک اور بات سن کر بہت خوشی ہوگی تمہیں، مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اور نگاہیں پھر سے سامنے جما دی۔ جویریہ اب تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی اسلامی کتب کی شاپ ہے، گھر میں بھی بہت زیادہ اچھی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ او گریٹ! وہ واقعی بہت خوش ہوئی تھی۔ دوران اس کی خوشی دیکھ کے مسکرا دیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد پھر سے اس کی آواز ابھری۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے کس وقت سنبھالا تھا؟ جب میں زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ دوران کے لہجے میں ایک دم سے سنجیدگی اود آئی تھی، اور وہ تو جیسے اس کے ہنسنے سے جی اٹھتی تھی اور اس کے اداس ہونے پہ مرجھا جاتی تھی۔ دوران کے چہرے کے کرب کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پہ بھی مسکان غائب ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس پہ کھل رہا تھا۔ تب میں نے سبرینا کی شکل میں آخری رشتے کو بھی کھو دیا تھا۔ اتنی تکلیف میں تھا کہ اگر وہ مجھے نہ سنبھالتے تو میں ضرور ابھی تک بھٹک رہا ہوتا۔ دوران گہری سانس لیتے ہوئے چپ ہوا۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑ کے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اگر تم نے مجھے نہ سمجھایا ہوتا اور یاور چاچو کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں برہان کو پولیس کے حوالے کرتا۔ وہ ایک دم سے اس کے لہجے کی بڑھتی سختی دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی۔ پھیکی سی مسکان لبوں پہ سجائے گویا ہوئی۔ دوران زندگی بہت مختصر ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کے ابھی تک نفرتیں دیکھی اور ہمیشہ خود کو نفرت میں جلایا، کبھی ان کی نفرت تو کبھی ان سے نفرت۔ میں چاہتی ہوں اب آپ کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوں۔ وہ دوران کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے جبڑے بھینچے اور چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ برہان کو دل سے معاف نہیں کر سکا تھا۔ جب ہم اختیار اور طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا اور اللہ کو خوش کیا؟ بے شک جزا اور سزا سب اللہ دینے والا ہے۔ وہ اتنے میٹھے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی کہ دوران کے چہرے کی سختی اس کی مٹھاس بھری باتوں سے زائل ہو رہی تھی۔ وہ اس کا سکون تھی اور وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اسے اب اس کے سنگ زندگی جینی تھی، اور زندگی جینے کے لیے نفرتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے اور چند انچاہے رشتوں کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے۔ دوران نے پھر سے اس کے ہاتھ کو تھاما، لبوں سے لگایا اور مسکرا دیا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ میں اچھی نہیں ہوں، صرف آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ جویریہ اس کے اس سوال پر بے ساختہ مسکرا دی، پھر نظروں کو سامنے جماتے ہوئے جذب در گویا ہوئی۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں مکمل اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ وہ کسی کی زندگی میں ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے اور کسی کی زندگی میں اس وقت وہ ولن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم چاہ کر بھی کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہو پاتے، اور کبھی کسی کے لیے ہم سے زیادہ پرخلوص اور اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے تم کبھی کسی کے لیے بری نہیں ہو سکتی۔ دوران نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کے لیے لاکھ اچھی سہی، لیکن اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی کے لیے ایک ایسی باغی لڑکی ہوں جس نے ان سے چھپ کے مذہب بدل لیا، ان کی باتوں کے خلاف گئی۔ میری وجہ سے ان کو خاندان والوں کی اور دنیا والوں کی باتیں سننی پڑیں۔ میرے باپ کا سر جھک گیا، وہ میری پریشانی لے کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ گہرا سایہ لہرا گیا۔ دوران اس کی بات میں خلل دیے بنا اسے سن رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے، ہم انسان اپنی ہر کوشش کے باوجود دنیا میں موجود سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ بس کچھ گنے چنے لوگ اور رشتے ہوں گے جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے، ہم سے پوری طرح خوش ہوں گے، ہمیں اچھا سمجھتے ہوں گے۔ پھر تم نے مجھے روبی اور برہان کے لیے اچھا بننے پہ مجبور کیوں کیا؟ میں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں دل سے تیار نہیں تھا، دوران نے خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا۔ تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔
میں نے آپ کو اچھا بننے پہ مجبور نہیں کیا، بس برا نہ بننے کا کہا تھا، کیونکہ اچھا بننے کی کوشش کرنا بیکار ہے، کیونکہ آپ دنیا والوں کے لیے لاکھ اچھے بن جائیں، وہ کبھی آپ کو اچھا نہیں کہیں گے اور نہ کبھی اس اچھائی کا اجر دیں گے۔ اس لیے کوشش صرف برا نہ بننے کی کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہمیں ان کے رویوں کی تکلیف کم ہوگی۔ ہاں، تمہاری باتیں سچ میں لاجواب کر دیتی ہو۔ دوران نے اس کی بات پر اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے ہلایا۔ وہ مسکراہٹ کو مزید گہرا کرتی مکمل طور پر دوران کی جانب رخ موڑ گئی اور دلچسپی سے گویا ہوئی۔ اچھا، مجھے اپنے استاد کے بارے میں بتائے نا اور کچھ۔ دوران نے اس کی دلچسپی پر محبت سے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہاں سے جب میری مستقبل میں بننے والی بیوی نے مجھے کودنے سے بچایا تھا۔ وہ دوران کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کھلکھلا کے ہنس دی۔ اس کا کھنکتا کہکہا کار میں جل ترنگ کی طرح گونج اٹھا۔ دوران نے حیرت اور محبت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم یوں بھی ہنستی ہو؟ دوران نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیتے ہوئے سوال کیا تو وہ ہنسی کو بریک لگاتی ہوئی سر زور زور سے اس بات میں ہلانے لگی، پھر خوشی سے نم ہوتی آنکھوں کے کونوں کو انگلی کی پوروں میں جذب کیا۔ کیا بتاتی اس کو کہ زندگی کے بہت سے سالوں کی تلخ مسافت نے اس کی ہنسی کو دفن کر دیا تھا۔ یہ تو اب اس کا ساتھ تھا جس نے اس ہنسی کو واپس لوٹایا تھا۔ دوران اب اسے احمد بیگ صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ گاڑی متوازن رفتار میں سرسبز لہلہاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ بھاری سر اور بوجھل آنکھیں وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش میں تھی۔ یہ ہاسپٹل کا بیڈ تھا جس پہ وہ نیم دراز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کے بعد آنکھیں کھول رہی ہے۔ آنکھیں گد سے چپکی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بمشکل جیسی اس نے آنکھ کھولی، خالی ذہن کے ساتھ چھت کو گھورنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ذہن کے پردوں پر فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کب اور کیسے اس ہسپتال میں پہنچی؟ آخری منظر جو ذہن میں آیا اس میں وہ گھر میں تھی جب مارٹن اس سے ملنے آیا تھا۔ 1 سالہ دوران بھوک سے رو رہا تھا اور وہ بیڈ سے اٹھنے کی سکت میں نہیں تھی۔ یہ کنس پارکر کی زندگی کا بدترین دور تھا جو نوین کے گزر جانے کے بعد سے شروع ہوا۔ اسفند نوین کی لاش کے ساتھ ہی پاکستان چلا گیا تھا۔ وہاں نوین کی موت کے خوف سے دستگیر بیگم نے دوبارہ اسفند کو واپس امریکہ نہیں آنے دیا۔ پہلے 1-2 ماہ اسفند کا خط اسے ملا، پھر دوران کی پیدائش کے بعد اس کی جاب بھی ختم ہو گئی اور اسفند کا خط بھی نہیں آیا۔ ایک ساتھ کتنی ہی پریشانیاں اسے شراب نوشی کی طرف لے آئیں۔ وہ رات دن نوین کی یادوں کو بھلانے کے لیے شراب پینے لگی اور وہیں سے اس کی بربادی کا دور شروع ہوا۔ اسے کسی نے نشے کی لت لگا دی۔ 1 سال کے اندر وہ نشے کی اتنی عادی ہو گئی کہ 1 سال کے دوران سے بالکل بے خبر ہونے لگی۔ حکومت دوران کا خرچ اٹھائے ہوئے تھی لیکن وہ اس میں سے بھی چوری چھپے اپنا نشہ پورا کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ دوران کی محبت پر نشے کی دھند چھانے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دوران سے محبت نہیں کرتی تھی، دوران سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ دوران کا نام بھی اسفند نے اسے خط میں لکھ کر بھیجا تھا، مگر پھر اس کے نشے کی عادت خوفناک صورت اختیار کرنے لگی۔ وہ نشے میں ڈوب کر دوران کو بھولنے لگی اور ایسی ہی ایک شام مارٹن اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہ پہنچا اور اس کی یہ حالت اس سے دیکھی نہیں گئی۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے آیا۔ کنز نے آنکھیں کھولیں اور آخری منظر ذہن میں گھوم گیا جب مارٹن اس کے گھر میں داخل ہوا تھا اور وہ نشے میں دھت ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب جب آنکھ کھولی تو وہ ہسپتال کے بستر پہ تھی۔ ہوش میں آتے ہی پہلا خیال اسے دوران کا آیا۔ دوران دوران سب یاد آ جانے پہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے دوران کو پکارا۔ کرسی پر بیٹھا مارٹن اخبار کو فولڈ کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ مارٹن، دوران کہاں ہے؟ مارٹن کو سامنے دیکھتے ہی پریشانی سے سوال کیا۔ تم اٹھ گئی؟ کیسی طبیعت ہے اب؟
دران کے سوال کو نظر انداز کرتا وہ محبت سے پوچھ رہا تھا، مارٹن میرا بیٹا کہاں ہے؟ رات جب تم میرے گھر میں آئے تھے وہ گھر میں تھا میرے ساتھ، وہ بے تحاشا بوکھلائی ہوئی تھی۔ تم اتنا اونچا مت بولو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور لیٹ جاؤ ابھی۔ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ مارٹن کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے چیخ کے سوال کیا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ کنز اب ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کی دل خراش خاموشی کے بعد مارٹن کی آواز گونجی، وہ اس دن تم نے زیادہ نشہ لے لیا تھا، وہ بھوک اور بخار سے بلک رہا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ میں تم دونوں کو ہسپتال بھی لے آیا لیکن میں اسے بچا نہیں سکا۔ مطلب؟ کنس کی آنکھیں تو پھٹنے کی حد تک باہر آ چکی تھیں۔ مطلب یہ کہ تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نہیں، وہ پاگلوں کی طرح بے یقینی سے سر کو نفی میں ہلاتی چیخ رہی تھی۔ مارٹن گھبرا کے اس کے قریب ہوا۔ کنس پرسکون رہو، وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن جب کسی کی دنیا اس کی اپنی غفلت سے اجڑ جائے اس کا حال کنس پارکر جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، ڈاکٹر! مارٹن کو جب اس کی حالت تشویشناک لگنے لگی وہ تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ لاہور کی گہما گہمی کے بالکل برعکس ہوٹل کا یہ پرسکون کمرہ گہری خاموشی میں ڈوبا تھا۔ سفید اور بھورے رنگ کے امتزاج کی سجاوٹ والے اس کمرے میں بھوری لکڑی کا پرانا طرز کا فرنیچر اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ سفید چادر والے جہازی سائز بیڈ پر کتابوں کے ڈھیر کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، گہرے پیلے کرتے کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، سفید دوپٹے کو آڑھا ترچھا ایک طرف تکیے پہ دھر کر کتابوں کے ڈھیر میں سے باری باری ایک کتاب اٹھاتی، اس کے ورق کو الٹ پلٹ کرتی اور پھر دوسری کتاب اٹھا لیتی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی عمل میں مصروف تھی، اور دوران کچھ دور ہلکے بھورے صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ احمد بیگ صاحب سے ملاقات کے بعد واپسی پر وہ لاہور کے ہوٹل میں رکے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے بہت سی کتابیں تحفے کے طور پہ دی تھیں، اور اب وہ انہی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوران کچھ دیر پہلے ہی لیپ ٹاپ سے اٹھ کر ریسٹ روم میں گیا تھا، اور اب باہر نکل کر نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ٹاول سے ہاتھ پونچھتا ہوا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد کی ہر چیز ہر بات سے بے خبر گود میں دھری کتاب پڑھنے میں محو تھی۔ ڈھیلے سے پیلے کرتے میں وہ کمرے کی روشنی اور کپڑوں کے رنگ کے سنگ دل کو لبھانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ڈھیلی پونی میں سے بالوں کی بہت سی لٹیں گردن پہ جھول رہی تھیں، آنکھیں گھنی سیاہ لامبی پلکوں کے تلے انہماک سے ورق گردانی میں مگن تھی۔ ٹاول کو ایک طرف رکھتا وہ اسے یوں ہی نظروں میں بھر کے آگے بڑھا اور قریب آ کر اس کے متوجہ ہونے سے پہلے اس کی گود میں دھری کتاب کو اٹھایا، باقی کتابوں کو ایک طرف کیا اور سرت سے اپنا سر کتاب کی جگہ اس کی گود میں رکھ کے لیٹ گیا۔ دران نے یہ سب کچھ اتنا تیزی سے کیا کہ وہ ہڑبڑا گئی۔ دران! ہلکی سی چیخ نما آواز نکلی، جبکہ وہ مزے سے سیدھا لیٹا، اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے، پاؤں کو کینچی شکل میں پھنسائے اس کی طرف گہری محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ ساری کتابیں آج رات ہی پڑھ لو گی؟ پڑھ تو نہیں رہی تھی، بس سرسری دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی کتابیں ہیں، اور آپ خود بھی تو لیپ ٹاپ پہ مصروف تھے۔ دوران کی بے خود ہوتی آواز پر اس نے جھینپ کے فوراً مصنوعی خفگی سے شکوہ کیا۔ تو اب نہیں ہوں مصروف، اس لیے تم بھی اپنی مصروفیت ختم کر دو۔ ٹھیک ہے، کر دی۔ سر دباؤں آپ کا؟ فوراً حکم مان کر دران کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ نیکی اور پوچھ دباؤ؟ دران کے کہنے پہ جیسے ہی اس نے آہستگی سے ہاتھ کا دباؤ اس کی پیشانی پہ ڈالا، دران نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ اس کی گداز ہتھیلیاں پیشانی کو چھو کر عجیب طرح سے تقویت بخش رہی تھیں۔ اتنا سکون بخش احساس تھا کہ اسے بے اختیار غنودگی چھانے لگی۔ سنو، ایسے تو مجھے نیند آ جائے گی،
दुरान ने आंखें मूंदे ही खदशा जाहिर किया। वो मोहब्बत से उसके वजीह चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा दी। तो सो जाए? ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। तो तुम कैसे सोगी? मैं जागती रहूंगी। क्यों, तुम्हें नींद नहीं आएगी? ऐसे तो कभी नहीं आएगी। तंग हो रही हो? नहीं तो। वो मोहब्बत से हौले हौले दबाते हुए उसके गनूदगी में जाते सवालों के जवाब दे रही थी, जब अचानक दुर्रान ने एक आंख खोलकर उसकी आईब्रो ऊपर चढ़ाई। देखने का अंदाज शाकी था। सुनो, ये मुझे धोखा दे के अपनी जान तो नहीं बचाई जा रही? दुरान का अंदाज ऐसा था कि वो खिलखिला के हंस दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप सो जाए। क्यों क्यों चुपचाप सो जाए? सब समझ रहा हूं मैं। क्या समझ रहे हैं? उसने मसनूई घूरते हुए कहा। तो दुर्रान एकदम से उठ के बैठ गया। वो अभी भी हंसी को दबाती गुलाल हो रही थी। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मुझे अब पता चला है जो कुछ भी तुम सोचती हो? दुर्रान ने लब भींच के शरारत से कहा। तो वो बेसाख्ता हंस के नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। आप कल भी ड्राइव करते रहे, फिर अंकल के घर में भी सुबह से नहीं सोए थे, तो अब आराम करें। बहुत फिक्र है मेरे आराम की। मानी खेज गहरी निगाहों से देखते हुए वो करीब हुआ तो उसने गुलाल होते गालों पे लरसती पलकें झुका दी। बेवर्ली हिल्स की यह दोपहर बहुत रोशन थी। सूरज बाकी दिनों के बरखिलाफ आज ज़्यादा चमक रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स के वसी और अरीज गेट से आगे लंबी राहदारी पर मामूल की चहल पहल थी। तालिब इल्म कंधों पे बैग लटकाए एक दूसरे से बातों में मगन आ और जा रहे थे। स्याह सूट और सुर्ख टाई में मलबूस अनिल कब से गेट से कुछ आगे लगे बेंच पर बेचैनी से मुंतज़िर निगाहें सामने जमाए बैठा था। जेसिका की आखिरी क्लास ख़त्म होने का वक्त तो यही था, फिर वो आ क्यों नहीं रही थी? उसने सुर्ख टाई की नोट को धीरे से दाएं बाएं घुमाते हुए सोचा। आज पूरे 2 माह बाद वो दिल के हाथों हार गया था। उसे अपनी बेचैनी और बेकली की वजह समझ में आ चुकी थी। जेसिका के दिल में पनपते जज्बात एक तरफा नहीं थे। उसका दिल भी उसके लिए वैसे ही जज्बात रखता था, और अब जब उसने दिल से तस्लीम कर लिया था तो सब कुछ जैसे हल्का फुल्का सा हो गया था। वो यूं ही बेचैन सा बैठा था जब 2 लड़कियों के साथ हंस कर बातें करती हुई जेसिका पे निगाह पड़ी। गुलाबी रंग के फर कोट और जीन्स के नीचे सफ़ेद जॉगर्स में वो हमेशा की तरह दमक रही थी। उस पर निगाह पड़ते ही वो तेज़ी से बेंच पर से उठा और उस जानिब चल दिया। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो जैसे ही दोनों लड़कियों को अलविदा कहते हुए पलटी, सीधी निगाह अनिल पे गई और फिर कदम ज़मीन पर जम गए। पल भर को उसके कदम रुके और फिर अगले ही लम्हे चेहरा सख्त हुआ और उसने कदम मज़ीद तेज़ कर दिए, जबकि अनिल अब फूली सांसों समेत उसके पास पहुँच चुका था। हेलो, पूरी बतीसी निकाले उसे हेलो कहता वो जैसे पिछली हर ज़्यादती भुलाए हुए था। वो जेसिका के साथ पूरी रफ्तार में कदम मिला रहा था, जो हेलो का जवाब दिए बिना तेज़ तेज़ चल रही थी। कैसी हो? हेलो का जवाब ना पाकर अगला सवाल किया। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब था जो बेइंतहा बेरुखी से दिया गया, लेकिन अनिल उसके बोलने पर ही खिल उठा। वापस जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, मेरे पास अब अपनी कार है। अनिल की तरफ देखे बिना दांत पीसते हुए फौरन जवाब दिया। ओ हाँ, वाकई ये तो मैं भूल ही गया था। चलें फिर आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे दें। मेरे ख्याल से आपके पास भी अपनी कार है। जेसिका ने हनूज उसी गुस्से में जवाब दिया तो वो हंस दिया। हाँ सो तो है, लेकिन मसला दरअसल ये है कि वो ख़राब है। कंधे उचकाते हुए फौरन झूठ घड़ा तो वो एकदम रुकी, माथे पे नागवारी के बल सजाते हुए अनिल की तरफ देखा। झूठ? आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ आपको, इसीलिए तो आपसे लिफ्ट मांग रहा हूँ। लिफ्ट जानने वालों से ही मांगनी चाहिए, सेफ रहता है इंसान। बतीसी निकाल के कहा तो वो चिढ़ के दांत पीसती आगे बढ़ी। मैं आपको लिफ्ट नहीं दूंगी। क्यों भाई? अभी तो आपने कहा कि आप जानती हैं मुझे। जानने के बावजूद इतनी बेमुरवती?
انل پھر سے اس کے ساتھ قدم ملائے اپنی پرانی ٹون میں تھا. ہاں، یہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی. بہت بڑی لیکن خوشگوار غلطی. غلطیاں خوشگوار نہیں ہوتی. غلط؟ بالکل غلط. کچھ غلطیاں بہت خوشگوار ہوتی ہیں کیونکہ ان کے نتیجے میں آپ کو جو سبق ملتا ہے یا ان کی وجہ سے زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بہت حسین ہوتی ہے. گہری مسکراہٹ اور شریر لہجے کے ساتھ کہتا وہ اس کے ساتھ ساتھ اب یونیورسٹی کی پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا. میری اس غلطی سے مجھے سبق تو ملا ہے لیکن اس کے نتیجے میں میری زندگی میں کوئی حسین تبدیلی نہیں آئی. تو ثابت ہوا یہ خوشگوار غلطی نہیں ہے. وہ غصے میں کہتی ہوئی مزید آگے ہوئی اور کار کا لاک کھولا. اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی، انل اس سے پہلے ہی فرنٹ سیٹ سے ہوتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پہ براجمان ہو گیا. وہ منہ کھولے کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اب سیٹ پہ بیٹھا کوٹ کے شکن درست کر رہا تھا. اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، اپنی پرانی طرز میں سوٹڈ بوٹڈ وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا. عجیب دھونس ہے، میں نے کہا نا میں آپ کو لفٹ نہیں دے رہی، اتریں جلدی. وہ اب کھلے دروازے میں سے جھانکتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی. جی جانتا ہوں آپ لفٹ نہیں دے رہی لیکن میں لے رہا ہوں. خوشگواریت سے مگر ڈھیٹ پن سے جواب دیا جبکہ جیسکا کا سرخ ہوتا چہرہ صاف ظاہر کر رہا تھا وہ بے انتہا غصے میں. اچھا چلیں باہر پارکنگ تک کی چھوڑ دیں. انل کی گزارش پہ وہ گہری سانس لیتی بیزاریت سے سیٹ پہ براجمان ہوئی اور چابی کو لگایا. جیسکا مجھے معاف کر دو. انل کی آواز پہ کار اسٹارٹ کرتے ہی اس کے ہاتھ پل بھر کو رکے. سختی سے جبڑے بھینچے انل کی طرف مڑی. کس بات کے لیے؟ تمہارا دل دکھا میری وجہ سے، اس لیے میں معاف کر چکی ہوں آپ کو. جیسکا کی بات پہ وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اس کی مدھم آواز گونجی. اصل میں جب مجھے پہلی محبت ہوئی تھی میری عمر 22 سال تھی. تب مجھے آپ کی پہلی محبت کے قصے نہیں سننے پڑیں گے. انل نے سنجیدگی اور روب سے کہا تو وہ مزید تب گئی. سفید چہرہ سرخ ہوا تھا. کیوں؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں کیوں سنوں؟ کیونکہ میری دوسری اور آخری محبت تم ہو. جھوٹ. وہ ساکن ہوتے وجود اور آنکھوں کے ساتھ فوراً اسے جھٹلا گئی. میں یہاں دران کا پیے بن کے نہیں آیا، اس لیے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. اب کی بار انل کی بات پر وہ بالکل چپ رہی، بس بے یقین آنکھیں اس پہ ٹکی تھیں. تمہیں نہیں پتا میں پچھلے 2 ماہ سے کتنا پریشان رہا ہوں اور بالآخر یہ سمجھ میں آ ہی گیا ہے کہ میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں. انل نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا. وہ اسی طرح بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی. بہت کوشش کی اس بات کو جھٹلانے کی لیکن یہ سچ ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جیسی وہ اظہار کر چکا تھا، جس کے بعد سامنے خاموشی چھا گئی. اچانک وہ یوں سیدھی ہوئی کہ انل ڈر گیا. اسٹیئرنگ پہ موجود اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت بڑھ گئی تھی. کیا بھائی کو پتا ہے سب؟ اچانک جیسکا کے سخت لہجے میں کہے الفاظ گونجے تو وہ اداس سے لہجے میں برجستہ جواب دے گیا، نہیں. تو پھر رشتہ تو انہی سے مانگو گے نا؟ وہ مسکرائی اور پھر ہنس دی. جھرنے کے جیسی کھنکتی ہنسی کے جل ترنگ انل کے چہرے کو روشنی بخش گئے. وہ ہنس رہی تھی اور محبت اور شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی.